بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بابرکت والا ہے۔ سبھی دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے کے حالات کو بھی آپ کے حالات کا ایک حصہ ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسی پس پردہ کو مد نظر رکھ کر آپ کی زندگی کے حالات کی حقیقت کو انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائشی شمسی حساب سے اگست 570 میں بنتی ہے۔ آپ کی پیدائش پر آپ کا نام محمد رکھا گیا، جس کے معنی تعریف کیے گئے کہ ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت تمام کا تمام عرب سوائے چند مسیحات کے مشرک تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم کی نسل سے قرار دیتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود شرک کرتے تھے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ بعض انسان ترقی کرتے کرتے خدا تعالیٰ کے ایسے قریب ہو گئے کہ ان کی شفاعت خدا تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ضرور کی جاتی ہے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ کا وجود بہت بلند شان والا ہے، اس تک پہنچنا ہر انسان کا کام نہیں، کامل انسان ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے عام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائیں اور اس وسیلے کے ذریعے خدا تعالیٰ کی رضامندی اور مدد حاصل کریں۔ اس عجیب و غریب عقیدہ کی روح سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معبود مانتے ہوئے اپنے لیے شرک کا جواز پیدا کر لیے بیٹھے۔ ابراہیم بڑا پاک باز تھا، وہ خدا کے پاس براہ راست پہنچ سکتا تھا، مگر مکہ کے لوگ اس درجے کے نہیں تھے، اس لیے انہیں بعض بڑی ہستیوں کو وسیلہ بنانے کی ضرورت تھی، جس غرض کے حصول کے لیے وہ ان ہستیوں کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اس طرح یہ خیال خود ان کو خوش کر کے خدا تعالیٰ کے دربار میں اپنا وسیلہ بنا لیتے تھے۔ اس عقیدہ میں جو نقائص اور بے جوڑے حصے ہیں ان کے حل کرنے کی طرف ان کا ذہن کبھی گیا ہی نہیں تھا، کیونکہ کوئی معلم ان کو نہیں ملا تھا۔ جب شرک کسی قوم میں شروع ہو جاتا ہے تو پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، 1 سے 2 بنتے ہیں اور 2 سے 3۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ میں، جو اب مسلمانوں کی مقدس مسجد ہے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا عبادت خانہ ہے، مورخین کے قول کے مطابق 360 بت تھے، گویا قمری مہینوں کے لحاظ سے ہر دن کے لیے ایک علیحدہ بت تھا۔ ان بتوں کے علاوہ ارد گرد کے علاقے بڑے بڑے قصبات میں اور بڑی بڑی اقوام کے مراکز میں علیحدہ بت تھے، گویا عرب کا چپا چپا شرک میں مبتلا ہو رہا تھا۔ عرب لوگ میں زبان کی تہذیب اور اصلاح کا خیال بہت زیادہ تھا، انہوں نے اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ علمی بنانے کی کوشش کی، مگر اس کے سوا ان کے نزدیک علم کے کوئی معنی نہیں تھی۔ تاریخ جعفریہ، حساب و غیر علم میں سے کوئی ایک علم بھی وہ نہ جانتے تھے۔ ہاں، بوجھا صحرا کی رہائش اور اس میں سفر کرنے کے لیے بیعت کے ماہر تھے۔ سارے عرب میں ایک مدرسہ بھی نہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں کہا جاتا ہے کہ صرف چند گنتی کے آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اخلاق کے لحاظ سے عرب ایک عجیب متضاد قوم تھی، ان میں بعض نہایت ہی خطرناک گناہ پائے جاتے تھے اور بعض ایسی نیکیاں بھی پائی جاتی تھی کہ جو ان کی قوم کے معیار کو بہت بلند کر دیتی تھی۔ عرب شراب کے سخت عادی تھے اور شراب کے نشے میں بے ہوش ہو جانا یا بکواس کرنے لگنا ان کے نزدیک عجیب نہیں بلکہ خوبی تھا۔ ایک شریف آدمی کی شرافت کی علامتوں میں یہ بھی تھا کہ وہ اپنے دوستوں اور ہمسایوں کو خوب شراب پلائے۔ امراء کے لیے دن کے 5 وقتوں میں شراب کی مجلسیں لگانا ضروری تھا۔ جوا ان کی قومی کھیل تھی، مگر اس کو انہوں نے ایک فن بنا لیا تھا۔ وہ جوا اس لیے نہیں کھیلتے تھے کہ اپنے اموال بڑھائیں، بلکہ جوئے کو انہوں نے سخاوت اور بڑائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ مثلاً جوا کھیلنے والوں میں یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ جو جیتے وہ جیتے ہوئے مال سے اپنے دوستوں اور اپنی قوم کی دعوتیں کرے۔ جنگوں کے موقع پر جو جوئے کو ہی روپیہ جمع کرنے کا ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ جنگ کے ایام میں آج کل بھی لاٹری کا رواج
بڑھ رہا ہے، مگر یورپ اور امریکہ کی لاٹری بازوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا ایجاد کا سہرا عربوں کے سر ہے۔ جب کبھی جنگ ہوتی تھی، عرب قبائل آپس میں جوا کھیلتے اور جو جیت جاتا تھا وہ جنگ کے اکثر اخراجات اٹھاتا تھا۔ غرض دنیا کی دوسری آسائشوں اور سہولتوں سے محروم ہونے کا بدلہ عربوں نے شراب اور جوئے سے لیا تھا۔